آج کی یہ رات کوئی عام رات نہیں تھی، ایک ایسی رات جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور اللہ کے محبوب کو ایک ایسا سفر کروایا گیا جس جیسا نہ پہلے کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا۔ آج ہم بیان کریں گے واقعہ معراج، اسلام کی سب سے عظیم نشانیوں میں سے ایک۔ یہ سفر اس وقت شروع ہوا جب نبی مکہ کے قریب حتیم میں آرام فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ایک خاص جانور باراق لائے جو ہر قدم میں نظر کی حد تک پہنچ جاتا تھا۔ نبی اس پر سوار ہوئے اور پھر وہ سفر شروع ہوا جسے تاریخ اسرا کہتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو مسجد اقصی لے جایا گیا۔ مسجد اقصی انبیاء کرام کی سرزمین، وہ جگہ جہاں سینکڑوں نبیوں کے قدم پڑے۔ جب نبی وہاں پہنچے تو تمام انبیاء جمع تھے اور حضور نے ان سب کی امامت کروائی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ محمد تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ نماز کروانے کے بعد آپ کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور علیہما السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی نے آپ کو خوش آمدید کہا اور آپ کے لیے دعا کی۔ ساتوں آسمانوں کے بعد نبی کو صدر المنتاؤ تک لے جایا گیا۔ فرشتوں کی آنکھیں بھی جس سے آگے نہیں جا سکتی۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے عظیم نشانی ہے۔ یہاں وہ نور، وہ عظمت، وہ شان دیکھی جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی، کسی دل نے نہ سمجھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں تک صرف محبوب پہنچ سکے۔ اسی سفر میں اللہ نے اپنی امت کے لیے سب سے بڑا تحفہ دیا، نماز۔ شروع میں 50 نمازیں فرض ہوئیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشورے سے بار بار اللہ تعالیٰ نے کمی کی اور آخر میں 5 نمازیں فرض ہوئیں، جو ثواب میں اب بھی 50 ہی ہیں۔ یہ عظیم سفر صرف چند لمحوں میں مکمل ہو گیا، نہ جسم تھکا نہ وقت لگا۔ یہ اللہ کی قدرت کا واضح ثبوت تھا۔ جب نبی واپس آئے تو صبح ہوتے ہی لوگوں کو یہ واقعہ سنایا۔ مشرکین نے مذاق اڑایا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً کہا، اگر محمد نے فرمایا ہے تو وہ سچ ہے۔ اسی وجہ سے انہیں صدیق کا لقب ملا۔ واقعہ معراج ہمیں بتاتا ہے کہ نماز اللہ کا عظیم تحفہ ہے اور اللہ کے قریب جانے کا سب سے بہترین راستہ۔ اے اللہ، ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق دے اور حضور کی سچی محبت عطا فرما۔ آمین۔ رب